نعبد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ أَفَآمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ یوسف کی آیت 101 سے 107 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آیت 101 ترجمہ: اے رب، تو نے مجھے ملک دیا اور خواب کی تعبیر بھی سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے بنانے والے، دنیا اور آخرت میں میرا دوست، تو میرا دوست ہے۔ مجھے اسلام پر موت دے اور نیکیوں میں شامل فرما۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یوسف کی آیت 101 کا تفسیر۔ اسلام پر خاتمے کی دعا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے بچھڑے ہوئے ماں باپ، بھائی اور دیگر احباب مل گئے اور اللہ نے آپ کو نبوت و حکومت سے دو جلیل الشان عہدوں پر متعین فرما دیا، تو آپ نے اپنے مقدس ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ اے عزت و جلال والے اللہ، جس طرح تو نے مجھ پر دنیا میں اپنی نعمتیں مکمل فرمائی ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی مکمل فرما۔ اے اللہ، مجھے اسلام پر اور اپنی فرما برداری پر اپنے پاس بلا اور مجھے نیک انسانوں میں جو انبیاء ہیں شامل فرما۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے مقدس نبیوں اور رسولوں سے کوئی جماعت نیکی میں نہیں بڑھ سکتی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، مجھے انبیاء کی رفاقت عطا فرما۔ شاید آپ نے مرض الموت میں یہ دعا مانگی، ہمارے محبوب پیغمبر نے بھی مرض الموت میں یہی دعا مانگی تھی۔ عائشہ زطرہ فرماتی ہیں، آپ موت کے وقت انگلی اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے بلند جماعت سے ملا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ آیت 102 وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ آیت 103 وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ آیت 104 ترجمہ: یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ پر وحی کر رہے تھے۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنی بات پر پکا ارادہ کر لیا تھا اور وہ تدبیریں سوچ رہے تھے۔ اگرچہ آپ لاکھ چاہیں مگر اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور آپ ان سے دینی تبلیغ پر کوئی مزدوری نہیں مانگتے۔ یہ تبلیغ تو تمام مخلوق کے لیے نصیحت ہی ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 102 سے 104 کا تفسیر۔ آیت 102 ماضی کے واقعات دلائل رسالت ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان فرما کر کہ کس طرح ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ غداری کی، انہیں برباد کرنا چاہا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی، پھر کس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو عزت و بلندی اور بھائیوں پر فوقیت دی اور غیب سے مدد فرما کر ان کا مستقبل شاندار بنایا اور انہیں نبوت و سلطنت اور دین و دنیا کی سرخروی عطا فرمائی۔ اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ یہ اور ان جیسی غیب کی خبریں ہم نے تم کو وحی کے ذریعے بتائی ہیں تاکہ ماننے والے ان عبرت خیز واقعات سے عبرت حاصل کریں اور نہ ماننے والے بھی بیدار ہو جائیں۔ آپ برادران یوسف کے ساتھ نہ تو موجود تھے اور نہ ان کے افعال کا مشاہدہ فرما رہے تھے جب انہوں نے بالاتفاق یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا اور اس کی تدبیریں سوچ رہے تھے،
بلکہ ہم نے آپ پر وحی بھیج کر ان تمام واقعات کی آپ کو اطلاع دے دی۔ یعنی آپ جو غیب کے یہ تمام گزرے ہوئے واقعات صحیح صحیح بتا رہے ہیں، یہی آپ کی رسالت کی کھلی دلیلیں ہیں۔ ہم نے یہ تمام واقعات آپ کو لوگوں کی عبرت و نصیحت کے لیے وحی کے ذریعے بتا دیے ہیں کہ اگر وہ ان میں غور کریں اور نصیحت حاصل کریں تو ان کی نہ صرف دنیا ہی بن سکتی ہے بلکہ دین بھی سنور جائے گا۔ لیکن افسوس، کھلم کھلا واقعات کے سامنے آ جانے کے بعد بھی اکثر لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ آیت 103، ہدایت نبی کے اختیار میں نہیں، آپ ہر چند چاہیں مگر اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ سورہ انعام کی آیت 116 میں فرمایا اگر آپ دنیا کے اکثر لوگوں کا کہنا مان لیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ سورہ شورا کی آیت 67 میں فرمایا بلا شبہ اس میں ایک بھاری نشانی ہے لیکن اکثر لوگ ماننے والے ہی نہیں۔ اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ آیت 104، انبیاء تبلیغ پر اجرت نہیں لیتے، یعنی آپ وعظ و نصیحت پر اور بھلائی کی دعوت پر لوگوں سے مزدوری نہیں مانگتے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی خیر خواہی فرما رہے ہیں۔ آپ کا وعظ تمام مخلوق کے لیے خیر و برکات کا ذریعہ ہے، وہ اس پر عمل کر کے دین و دنیا کی سعادتیں حاصل کریں۔ وَكَأَيِّن مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ آیت 105، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ آیت 106، أَفَآمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ آیت 107۔ ترجمہ، اور آسمان و زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں جن سے لوگ منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں، اکثر اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہی ہیں۔ کیا یہ اس بات سے نڈر ہیں کہ ان پر اللہ کا کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر یکا یک قیامت ٹوٹ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ یہ تھا ترجمہ آیت 105 سے 107 کا۔ تفسیر، دلائل توحید میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آیت 105 اس آیت میں ہے کہ اکثر لوگ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے غافل رہتے ہیں اور اس کی توحید کی مضبوط دلیلوں میں تأمل کیے بغیر گزر جاتے ہیں۔ قدرت کی بے شمار نشانیاں اور توحید کی غیر محدود دلیلیں آسمان و زمین میں بکھری ہوئی ہیں، پھر بھی ہماری بے پرواہی ملاحظہ ہو کہ ہم ان میں غور ہی نہیں کرتے۔ یہ سر پر انتہائی کشادہ اور فراغ آسمان، یہ پیروں کے نیچے وسیع ترین زمین، یہ چمکتے ٹھہرے ہوئے اور گردش والے تارے، یہ برابر گردش میں رہنے والے سیارے، یہ گھومنے والے چاند تارے جو تمام اللہ کے قانون کے فرما بردار ہیں، اسی طرح زمین پر مختلف قسم کے قطعات، لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب کھیت، زمین پر گڑے ہوئے پہاڑوں کے وسیع سلسلے، موجیں مارنے والے سمندر، خوفناک بھنور والے دریا، دور تک پھیلے ہوئے بنجر ریگستان، بے شمار زندہ اور مردہ حیوانات اور مختلف قسم کے نباتات و جماعتات، اور یہ طرح طرح کے پھل جن کا نہ صرف ذائقہ ہی جداگانہ ہے بلکہ خوشبو، رنگ اور حیت محسوسہ بھی جداگانہ ہے، یہ سب چیخ چیخ کر ایک ہی واحد و یکتا اللہ کی دہائی دے رہے ہیں کہ دنیا کا گوشہ گوشہ اسی کی پاک ذات کو پکار رہا ہے جو کائنات کا خالق و مربی ہے اور ہمیشگی والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب سے بے پرواہ ہے۔ آیت 106، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ پر یقین لانے کی یہ علامت ہے کہ جب لوگوں سے پوچھا جاتا کہ یہ نیلا آسمان، یہ سرسبز زمین اور یہ کالے پہاڑ کس نے پیدا کیے تو اللہ کو بتاتے ہیں، مگر پھر بھی اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ مشرک بھی حالت احرام میں لبیک کہتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں جو شریک ہیں ان کا اور ان چیزوں کا تو ہی مالک ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ان شرک لظلم عظیم، شرک بڑا بھاری ظلم ہے، سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مخلوق کی عبادت کی جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اپنے خالق کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا۔ شرک کی ایک مخفی قسم کا شرک تو اس قدر چھپا ہوا ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اربا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک بیمار کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے اس کے بازو پر ایک ڈورا بندھا ہوا دیکھا، فوراً اسے توڑ کر الگ کر دیا۔ فرمایا اکثر لوگ باوجود مومن ہونے کے مشرک ہی رہتے ہیں، جب تم مومن ہو تو مشرک کیوں بنے جاتے ہو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی وہ مشرک ہے۔ جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور منتر جنتر شرک ہیں۔
ریاکار بھی مشرک ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ چھوٹے شرک کا خوف ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا وہ ریاکاری ہے۔ جب قیامت کے دن لوگوں کو عملوں کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا اے ریاکارو تم انہی سے اپنے عملوں کا بدلہ مانگو جن کے دکھانے کے لیے تم نے عمل کیے تھے، اور دیکھو وہ تم کو دیتے ہیں کہ نہیں۔ آیت 107 اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ کیا یہ مشرک بے خبری میں اللہ کے عام عذاب سے نڈر ہیں؟ سورہ نحل کی آیت 45 سے 47 فرمایا کیا گناہ کرنے والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں بے خبری کی حالت میں زمین میں دھسا دے، یا ان پر اپنا عذاب بھیج دے، یا انہیں سوتے ہی میں پکڑ لے، کیونکہ وہ اللہ کو ہرانے والے نہیں، یا انہیں چوکنا کر کے ہی پکڑ لے۔ یاد رکھو تمہارا رب بندوں پر بڑا ہی مہربان و شفیق ہے، اس لیے اس نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ یہ تھا سورہ یوسف کی آیت 101 سے 107 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔